حوالے آپ لکھ لیں، آپ نے جا کر گھر میں اسٹڈی کر دیا ہے تاکہ آپ لائبریری میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو دوبارہ پڑھیں اور زیادہ سیکھ پائیں گے۔ 15ویں آیت سے، اور الیعزر سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ ابھی ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ اونچی آواز سے، کیا مقدسہ مریم کے اور بھی بچے ہیں؟ جی بابا جی سوال لکھنا، کیا مقدسہ مریم کے اور بھی بچے ہیں؟ اور کیا آج ٹاپک ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں کہ خدا یسوع مسیح کے اور بھی بہن بھائی ہیں۔ جی مقدسہ مریم کے بچے، یسوع کے بہن بھائی۔ اور کوئی اس سے ملتا جلتا سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ مقدسہ مریم اور اس کے بچے، کوئی ہے سوال؟ کیونکہ میں نے بعد میں پوچھنا ہے۔ ہاں جی آگے بچے، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری جو چیزوں کی بات ہے نا، یہ دیکھ ہونی چاہیے کہ مقدسہ مریم کے سگے بہن بھائی یا قبیلے میں سے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح خود دنیا کا نور ہے، خدا کے فرزند ہیں۔ جو یسوع میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی نور کا فرزند ہے، خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے، یعنی روحانی رشتہ ناتا، روحانی بہن بھائی۔ جو بارہ ہم سنیں گے کہ یسوع کو کہا گیا تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے بلاتے ہیں، اس نے کہا کون ہے میرے بھائی اور میری ماں؟ یہ ہے میرے بھائی اور میری ماں، میری بہنیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ شاباش۔ ابھی ہم پہلا حوالہ دیکھتے ہیں، نجات دہندہ کا وعدہ۔ نجات دہندہ کا وعدہ تکوین کی کتاب میں پہلے ہی جو تیسرے باب میں ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی تاک میں رہے گا۔ اب میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان، اب عورت کون ہے؟ مقدسہ مریم، جسے فرشتہ بھی آ کر کہتا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے۔ مقدسہ الزبات بھی کہہ دیا تو عورتوں میں مبارک ہے۔ مکاشفہ 12ویں باب میں کہ میں نے عورت کو آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا کہ عورت سورج کو اڑے ہوئے تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت تیری اور عورت کی نسل، اب عورت کی نسل کون سی ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ عورت کی نسل خداوند یسوع مسیح۔ یہ چھوٹے چھوٹے لفظ لکھتے جائیں، آپ بھی ڈائری پر نوٹ کرتے جائیں، پھر آپ کے ذہن میں وہ سارا جو ہے نا ایک نقشہ بن جائے گا۔ اب اور بہت سارے حوالہ جات ہیں پرانے عہد نامہ میں جو یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب اشعیاء نبی کے صحیفے میں 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ حوالہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے 7واں اشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب 14ویں آیت، دیکھ کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ جو کراس حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں، متی کی انجیل پہلے باب کی 23ویں آیت میں بھی، لوکا کی انجیل پہلے باب کی 31ویں آیت میں۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا۔ کتنے بیٹے ہوں گے؟ ایک۔ ہے جی، پاک کلام جھوٹ تو نہیں نہ بولتا؟ ہے جی، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، سچا کلام ہے، برحق کلام ہے۔
خدا کا کلام ہے، خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی سے حوالے دیکھیں گے۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اس سے کتنے؟ پاک کلام میں لکھا ہے بیٹا ہوگا، یہ نہیں لکھا بیٹے ہوں گے، ہے جی، بیٹا ہوگا۔ شاباش۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 9واں باب 6 آیت۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب 6 آیت۔ کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ یہ کرسمس کے دنوں میں یہ حوالے ہم بار پڑھتے سنتے ہیں، ہے جی۔ تو جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے اور بھی بیٹے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ نہ تو ان کا ایمان خدا پر ہے نہ خدا کے کلام پر ہے۔ جو ایسے سوال جن لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں یا پرچار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کوئی اور بھی خدا ہے، ہمارا تو ایک خدا ہے جو ایک ہی بات کہتا ہے، وہ پرانے عہد نامے میں ہے، نئے عہد نامے میں ایک ہی ہے، اس کا کنیکشن بھی ایک ہے۔ یہ نہیں کہ پرانے عہد نامے کا خدا اور ہے اور نئے عہد نامے کا خدا اور ہے، پرانے عہد نامے میں کچھ اور کہا، نئے عہد نامے میں کچھ اور کہا، اور ان دنوں میں کچھ اور کہتا ہے۔ نہیں، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، ہاں جی، کن کے لیے؟ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ نہیں لکھا کہ لڑکے پیدا ہوئے، ہاں جی۔ لڑکے ہوں گے تو پھر یہ بات آ جائے گی کہ اور بھی بہن بھائی ہیں، جب ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی لڑکے کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ لڑکا کا لفظ بھی استعمال ہوگا ایسا نئے عہد نامے میں۔ اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، یہ تو نہیں لکھا کہ بیٹے عطا کیے گئے، ہے جی۔ نظر نہیں آ رہا؟ آگے آ جائیں، خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، شاباش، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں تو بار رپیٹ کر رہا ہوں، آپ لکھ وہ پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں۔ اشعیاء نبی کا صحیفہ 11واں باب 1 آیت۔ آج جس نے نکالا ہے والا وہ پڑھے اونچی آواز میں کھڑے ہو کر۔ یسی کے طرح سے ایک پونپل نکلے گی، شاباش، اور اس کی جڑ سے ایک نو نہال اگے گا۔ اب اس آیت پر غور کریں۔ یسی کے تنا سے کتنے تنے؟ ایک کی بات کی گئی ہے جی۔ تنا سے ایک کونپل نکلے گی، کتنی کونپلیں؟ یہ مقدسہ مریم کی طرف بھی اشارہ ہے اور یسوع کی طرف بھی۔ تنے کی بھی بات کی گیا، جو شجر نامہ نسب نامہ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلتا ہے کہ یسوع کس اصل نسل سے ہے۔ اس کا شجر نامہ کیا ہے؟ شجر درخت کو کہتے ہیں، جی، شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو۔ تو یہ نسب نامہ، شجر نامہ کہ یسی کے تنا سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نو نہال اگے گا۔ ایک، جی، کتنے؟ یہ پاک کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کتنے بچے ہیں۔ اب نیا اہدنامہ میں آ جائے۔ متی کی انجیل، پہلی انجیل جو ہے متی کی انجیل، اس کے پہلے باب پہلی 16 آیات ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یسوع کا نسب نامہ۔ کس کا نسب نامہ؟ یسوع کا، کہ کسی اور کا؟ تو جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کسی اور کے نسب نامے کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یسوع کا نسب نامہ سب نکالیں، پھر ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تیمار سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے ارام پیدا ہوا اور ارام سے امیناداب پیدا ہوا، امیناداب سے ناشون پیدا ہوا،
اور ناشون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوہز راحاب سے پیدا ہوا، اور بوہز سے عبید رود سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، جو اس کا ہم نے ابھی ذکر سنا اشعیاء نبی کے صحیفے میں، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی رہ چکی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یوشفات پیدا ہوا، اور یوشفات سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیا پیدا ہوا، اور عزیا سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آہاز پیدا ہوا، اور آہاز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا، اور منسے سے آمون پیدا ہوا، اور آمون سے یوشیا پیدا ہوا، اور یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی جلا وطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، یہ آیت پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اور امون سے یوشیا پیدا ہوا، اور یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیا سے شالتیل پیدا ہوا، اور شالتیل سے زروبابل پیدا ہوا، اور زروبابل سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے آزور پیدا ہوا، اور آزور سے صادوق پیدا ہوا، اور صادوق سے آہیم پیدا ہوا، اور آہیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے الیعزار پیدا ہوا، اور الیعزار سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یعقوب سے جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ اب یہ نسب نامہ ہے یسوع کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں نسب نامہ میں ہمیشہ جو ہے مرد کے نام لکھے جاتے ہیں، ولدیت جو ہے، ٹھیک ہے، ولدیت کہ والد کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، اس سے کون پیدا ہو، اس سے کون پیدا ہو۔ تو اس نسب نامہ میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہودی لکھتے نہیں ہیں لیکن ہے، اس کا بھی خاص مقصد ہے۔ جب خاص طور پر ہم نسب نامہ پر غور کریں گے تو اس دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس میں ہمارا ٹاپک ہے بھائیوں کا، اس میں یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، ذکر آیا نا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جلاوطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیل سے شالتیل پیدا ہوا، یکونیا اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے تک کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جی۔ ان کے بھائیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ شاباش۔ اب یسوع کے بارے میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا۔ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع۔ یہاں پر یہ تو نہیں لکھا یسوع اور اس کے بھائی بھی پیدا ہوئے، ہاں جی۔